ایک پرچہ ہوا تھا اسی طرح کے کنٹینٹ کے اوپر اور ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. اعظم سواتی کو لے جایا گیا, اس پہ کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا, ان کو بے لباس کیا گیا, پھر ان کی فیملی کو ہراساں کرنے کے لیے ویڈیو والی کہانی بھی پوری قوم کے سامنے آیا, نیڈ ناٹ ٹو ریپیٹ اٹ. پھر تیسرا یہ ہوا کہ ان کو جو بروٹلائز کیا گیا, آج بھی میں نے عدالت میں جج صاحب کو ان کے ہاتھ کی ٹوٹی ہڈیاں دکھائی ہیں, آج بھی میں نے دکھائی ہیں. تو یہ دوسرا پرچہ ہے اسی نوعیت کا, جس کی بنیاد ایک بنائی گئی ہے ٹویٹ, ان کہتے ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ہے, اور اندر جو بحث کر رہی تھی ایف آئی اے, وہ کہہ رہے تھے, پہلا ان کا نقطہ یہ تھا, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم رول آف لا کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ رول آف لا کے لیے کام کر رہے ہو, کلبھوشن کو کتنی سزا تم نے دلوائی ہے؟ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ رول آف لا میں بنیادی لوگ ہیں وہ جو آٹا کھانا چاہتے ہیں, روٹی کھانا چاہتے ہیں, تو مجھے یہ بتاؤ پاکستان کے جو بارڈر دوسرے ملکوں کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ تم نے کتنے چھاپے مارے ہیں؟ رول آف لا کوئی پاکستان کے لوگوں کو مقبوضہ بنا کے, سبجوگیٹ کر کے, ان کو ٹارچر کر کے, ان کا جو جوڈیشل کلنگ کرنے کی کوشش کی جائے, اتنا جوڈیشل ٹارچر کیا جائے, ان کی آنر کلنگ کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس قدر کہ بندہ مجبور ہو جائے وہ خودکشی خدا نخواستہ کر بیٹھے یا کسی کو مار ڈالے. یہ تھا رول آف لا پہ ہمارا کامنٹ. دوسرا انہوں نے یہ کہا جی کہ اس میں کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک سے زیادہ ججمنٹ ہیں اور پورے پاکستان کی عدالتوں کی, فاضل عدالتوں کی ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ کمپلیننٹ کو خود آگے آنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اٹھے سب انسپیکٹر جو جا کے کہے اپنے مالک کو, تنخواہ تو مالک تو اس کے آپ ہیں جو آپ کی تنخواہ میں سے کٹتا ہے, اسی پہ ایف آئی اے چلتی ہے جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو وہ جو اس کے بیرون ملک والے مالک ہیں جن کے پیسے باہر ہیں اور جو سائفر کے رجیم چینج کے ذریعے سے آئے ہیں, ان کی مانیں صرف, تو وہ پبلک سرونٹ ہیں, ان کو شرم کرنی چاہیے, کوئی قانون کی حیا کر لینی چاہیے, عدالتی فیصلوں کی بھی حیا کرنی چاہیے. تیسرا جو ان کا تھا نقطہ, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سامنے انہوں نے سارا کچھ مان لیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو پولیس کے سامنے یا پولیس کی موجودگی میں کنفیشن ان ایڈمیسیبل ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ورنہ تو آپ سارے پاکستان کو پکڑ کے ایک بڑی جیل سب کو ڈکلیئر کر کے ہم سب کو اندر کر کے کہیں گے کہ سب کے سب مان گئے کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں, اور بیچ میں سے کوئی 150 بندہ بچتا ہے جو دہشت گرد نہیں ہے, ان میں سے 100 تو باہر بیٹھا ہوا ہے اور جو 50 باقی بچتے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ مذاق بنایا جا رہا ہے قانون کا بھی, یہ موکری ہے لا کی, اور یہ میسکر ہے بلکہ کہنا چاہیے لا کا. اسی وقوعے کا اسی ٹویٹ کو شامل کر کے ایک پرچہ اب کیا گیا بلوچستان میں بھی. میں نے ایک تحریری درخواست دی ہے. سردار کہاں ہیں آپ؟ مصروف خان مصروف سردار اس کو کہیں پیپر دے دے ذرا. میں آپ کو دینے لگا ہوں پیپر کہ ان کی فیملی سے میری بات ہوئی ہے, وہ بہت شدید اس بات پہ کنسرنڈ ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارے جائیں, یہ انہوں نے کہا ہے. تو اس وقت جو ان کو وہاں پہ لے جایا گیا, اور اگر ایف آئی اے کہے کہ کچھ دہشت گرد آئے تھے جو ہم سے چھڑا کے لے گئے, ایف آئی اے کہے کہ کہاں ہے مصروف, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ زوم کر کے دیکھ لیں. اور میں نے اس پہ میں نے اور جو لیگل ٹیم ہے میرے ساتھ, ہم نے وہاں کورٹ میں 3 کام کیے ہیں. ایک یہ درخواست ہم ریکارڈ کے اوپر لے آئے ہیں, دوسرا یہ کہ 3 وہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ پچھلی دفعہ کہتے تھے ہم نے نہیں مارا, ان کے نام ہم نے لکھوا دیے اس دفعہ کہ یہ ان لوگوں کی کسٹڈی ہے, اور جج صاحب نے ریمارکس بھی دیے کہ جن کی کسٹڈی ہے ان کی ذمہ داری ہے. اور تیسرا ہم نے یہ کہا کہ ان سے لکھ کے گارنٹی لی جائے کہ اگر اعظم سواتی کی جان کو یا اس کی آبرو کو, جس طرح پہلے ان کو بے لباس کیا گیا, کوئی خطرہ ہو تو یہ لوگ ہوں گے ذمہ دار. یہ یو کین یہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں آپ. اچھا, تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر لوگوں کا جو کرمنل سسٹم ہے تفتیش کا, اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ کورٹ میں کھڑے ہو کے جو تفتیشی یہ کہے کہ میرے سامنے اس نے اعتراف کر لیا تو جرم دریافت ہو گیا, اس کو تو فوراً گھر بھیجنا چاہیے. تفتیش کی تکنیک ہے ساری دنیا کے اندر جس طرح سے تفتیش ہوتی ہے. اور پھر احترام آدمیت, جس کے اوپر شیخ لیاقت کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور دوسری کافی ساری ججمنٹ ہے, یہ کہا گیا تھا کہ کسی شخص کو بھی اوپن پھانسی نہیں دی جا سکتی. بڑے کبھی جرائم ہوتے ہیں خواتین بچوں کے گورنر صاحب, ان کے خلاف تو ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں, جو جائز مطالبہ ہے لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو لٹکاؤ کھمبے پہ تاکہ لوگ فلانے ملک میں لٹکایا جاتا ہے. تو وہ فیصلے کدھر گئے جب پولیٹیکل لوگ اور پاکستان تحریک انصاف اور جو رول آف لا کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر جو گلوبل فیس ہے پاکستان کا, سب سے پاپولر لیڈر,
سب سے بڑی جماعت جو 6 میں سے 4 صوبوں کے اندر اور جو 5واں یہاں سے اسد عمر علی اوان اور خرم ہے، یہ ساری جگہ اکثریت میں جو پارٹی ہے اس کی پارٹی کے چیئرمین کی FIR ابھی تک نہیں کٹی. یہ رول آف لا ہے. بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ کسٹوڈیل ٹارچر گورنر صاحب بات کر لیں. ہمارے سینیٹر اعظم سواتی کو اریسٹ کیا، ان کی پوتیوں کے سامنے ان کو زدوکوب کیا، بدتمیزی کی، مار پیٹ کیا. اس کے بعد تھانے میں انہیں بھرنا کیا گیا. اس کے بعد جب ٹارچر پورا ہوا انہیں ریلیز کیا گیا اور پھر دوبارہ اسی بات پہ اریسٹ کیا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے؟ کیا یہاں پہ شخصی حکومت ہے کہ جو چاہے جس کو چاہے پکڑ کے بند کر دے؟ اگر اعظم سواتی نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کا کوئی قانونی راستہ ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا. ممکن ہے کہ اعظم سواتی کی ٹویٹ یا اس کے الفاظ سے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کریں. آپ کا حق ہے آپ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ نہ کریں تو آپ بندے کو الٹا لٹکا دیں. ایک سینیٹر کو ساری دنیا میں مذاق بن رہا ہے کہ ایک سینیٹر، سٹنگ سینیٹر، اس کو آپ کسٹوڈیل ٹارچر کرتے ہیں، اس کو آپ برہنہ کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کے، اس کی نجی ذاتی زندگی کی، اس کی بیوی کے ساتھ اس کی ویڈیوز بنا کے آپ اس کے بچوں کو بھیجتے ہیں. وہ سب جائز ہے، لیکن اگر وہ کوئی بات کر دے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پھر اریسٹ کیا جاتا ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، مرضی کے مطابق نہیں. ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. جو بات کی بھی اپنا بابر صاحب نے کہ اس ملک کے وزیر اعظم، میں تو وزیر اعظم ہی کہتا ہوں ان کو، عمران خان کو، کیونکہ میرے لیے لیگل وزیر اعظم وہی ہیں. ان کا پرچہ، ان کے اوپر قاتلانہ حملے کا پرچہ نہیں درج ہو رہا اس لیے کہ وہ طاقتور شخصیات ان کے نام شامل ہیں اس FIR کے اندر. یہ ہے بنانا ریپبلک، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. مہربانی. یار مائک پکڑ لو نا آگے. پہلے پاکستان کا گراف کافی زیادہ اوپر اور عالمی اداروں کے ساتھ اپنا ایک موبائل پکڑ کے شروع ہو جاتا ہے. آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ حراست سے لاپتہ کیا جا سکتا ہے، 50% والا آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں. اس معاملے کو آپ کوئی انٹرنیشنلی اٹھا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کو اس کو لے کر؟ دیکھیے 2 باتیں آپ نے پوچھی ہیں، میں دونوں پہ کامنٹ کر دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، کانوینٹس ہیں جن کا پاکستان سگنیٹری ہے. اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل ادارے جو رائٹس کے بارے میں، ہیومن رائٹس جن کو ہم کہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. تو ٹارچر کسی کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. یہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی بڑی شدید قسم کی بدنامی شروع ہے، اور جس شخص سے اس بدنامی کا آغاز ہوتا ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر اس کے ساتھ ہوا ہے اور بروٹلائزیشن ہوئی ہے اور ہیرسمنٹ ہوئی ہے، اس کی نجی زندگی کو بھی انڈر ڈیبیٹ اور انڈر دی فوکس لایا گیا ہے ٹیلی ویژنس کے اوپر اور میڈیا کے اوپر، اس کو پھر گرفتار کر لیا گیا. اب اس کے گھر والوں کی طرف سے خدشہ یہ ہے کہ اس کو ماورائے عدالت مار دیا جائے گا. یہ جوڈیشل ٹارچر، جو کسٹوڈیل ٹارچر سے کسٹوڈیل کلنگ کی طرف یہ کیس جاتا ہوا بظاہر نظر آ رہا ہے، جو بڑی خطرناک بات ہے. میں پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں باہر جا کے، ہمارے سینیٹر ملک کی سب سے بڑی عدالت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں ایز سینئر ایسی کہ اس کا اعلیٰ سطحی سپریم کورٹ کی سطح پہ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. ججمنٹس ہیں باقاعدہ عدالتوں کی کہ وقوع پنڈی میں ہوا ہے. اس کا ایک خطرناک جو پہلو ہے وہ میں بتا کے دوسرا پورشن ایڈریس کرتا ہوں. خطرناک پہلو یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان خدا نہ کرے کوئی ان کی جان چلی جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، جس طرح سے وہ بہانہ بناتے رہتے ہیں. پولیس مقابلے پاکستان میں جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اگر جہاں ہوتی ہے دہشت گردوں سے جنگ، وہاں تو پولیس والوں کی جان جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بچے ہیں ہمارے. لیکن جو پولیس مقابلے ٹپکل ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھی گولیاں مار کے چلے گئے. تو یہ نہ ہو کہ ساتھی پہ پرچہ ہوا ہو کہ وہ گولیاں مار کے چلا گیا. اگر کچھ ان کو ہوتا ہے تو وہ اس صوبے میں ہوگا جس صوبے سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس صوبے میں ہوگا جس صوبے میں وقوع ہی کوئی نہیں ہوا. تو یہ جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اس کی اور جو پروسیکیوٹر جنرل، ایڈوکیٹ جنرل ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس کو غور سے. جی ایک تقریر ہے اس میں شامل اور ایک ٹویٹ شامل ہے. تقریر ہوئی ہے راولپنڈی میں جو اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے، وہ پنجاب کا حصہ ہے، اور جو ٹویٹ ہے وہ کسی اور جگہ ہوئی ہے. لیکن چلیں اس کا پرچہ یہاں پہ اسلام آباد میں درج کیا گیا ہے. ایک جرم پہ 2 پرچے بھی نہیں ہو سکتے. تھینک یو.